قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا تصدیق احمد صاحب، جنہوں نے ایک زمانے تک کرناٹک کے علاقے میں امامت اور خطابت کے فرائض بخوبی انجام دیے اور باسپور دوراہے کے قریب ایک مدرسہ بہت اچھا قائم کیا، اس کے ذمہ دار بانی مبانی، دین کی بات بہت قاعدے سے آپ حضرات کو سنا رہے تھے، اور میں تو تقریر کرنے کا آدمی بھی نہیں، میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان کی تقریر ہوتی رہتی اور میں سنتا رہتا۔ اسی طریقے سے مولانا محمد عارف صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑے مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور فکر مند آدمی، ان کی بات ہوتی رہتی، میں طالب علم کر کے سنتا رہتا، لیکن حضرت مولانا مظاہر صاحب دامت برکاتہم کا حکم، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ وہ دین کی بات میں سنا دوں۔ چنانچہ میں نے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کی ترجمہ اور اس حدیث کی ترجمانی مجھے آپ حضرات کے سامنے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ذوق مرحمت فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی ہم میں سے خواہش ہے کہ اسے عیش کی زندگی گزارنا پڑے، راحت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے، عافیت کی زندگی ملے، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ٹینشن آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر آدمی کا یہ جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ عافیت کی زندگی میں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیں حکم فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی زندگی مانگا کیجیے۔ عافیت اگر مل گئی تو دنیا کے اندر بھی چین، آخرت کے اندر بھی چین، قبر کے اندر بھی چین، حشر کے اندر بھی چین، برزخ کے اندر بھی چین، مرنے کے بعد بھی چین، مرنے سے پہلے بھی چین، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چین اور سکون کی زندگی ملے گی۔ اسی لیے ہمیشہ بہت جامع دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی، چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، ہمارے وہ مقتدی ہیں، ہمارے وہ رہنما ہیں، ہمارے ہادی اور رہبر ہیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مانگ رہے ہیں، جبکہ آسائش کے جتنے بھی سامان ہو سکتے تھے اللہ کی طرف سے پیشکش کی جایا کرتی تھی کہ آپ اگر مانگیں تو آپ کو پورا کیے دیتے سر۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے نمائندہ فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ کی خواہش ہو اور آپ کا جذبہ ہو تو یہ سارے کے سارے جتنے آپ کے پہاڑ ہیں ان تمام کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے سر، اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھوکا رہنے کے اوپر میں صبر کروں، اور ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ بھروا دے تو اس کے نتیجے میں میں شکر ادا کروں۔ ہماری صورت حال یہ ہو گئی، اگر ذرا سی پریشانی لاحق ہو جایا کرتی ہے، ذرا سے کاروبار ڈھیلا پڑ جایا کرتا ہے، ذرا سی دولت میں اگر کمی آ جایا کرتی ہے، وغیرہ مچا دیا کرتے ہیں، ہنگامہ کر دیا کرتے ہیں، یا دوستوں سے تذکرہ کیا جایا کرتا ہے، ہر چوراہے پہ ایک ہی گیت گایا جایا کرتا ہے، ہر جگہ ایک ہی گانا کہا جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حالات نرم ہو یا گرم، گھٹیا ہو یا مضبوط، جیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے بھی حالات آئیں ان پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا۔
اور اگر اچھے حالات مل جائے ہمیں، عافیت کی زندگی مل جائے ہمیں، چین و سکون ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کتنی نعمتیں ہم اللہ کی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، برتتے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک لاکھوں نعمتیں، صبح سے لے کر کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، لیکن صورت حال یہ ہوا کرتی ہے کہ کبھی بھی ہماری زبان کے اوپر الحمدللہ نہیں آتا۔ پانی پیا، اگر پانی کھانا ہو جاتا، الحمدللہ الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کی بدولت اس پانی کو کھانا نہیں بنایا ہے، ورنہ ہمارے صبح سے لے کر کے شام تک کے گناہ اتنے تھے کہ ان تمام گناہوں کی بنیاد پر ہمیں روزی ملتی، روزی بھی ہمیں کھانی ملتی، پانی ملتا اگر ہمیں وہ بھی ہمیں کھانا ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پر احسان ہے کہ صبح کو بھی کھلاتا ہے، شام کو بھی کھلاتا ہے، بہترین غذا ہمیں دیا کرتا ہے، اچھے قسم کا پانی ہمیں پلایا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے رہیں تب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ کتنی چھوٹی سی نعمت ہے، میں آپ سے عرض کروں جیسے ہوا کی نعمت، کتنی معمولی نعمت ہے لیکن کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر انسان کی ہوا بند ہو جایا کرتی ہے اندر جانا یا جانے والی ہوا باہر آنا تو آدمی بالکل وینٹیلیٹر کے اوپر آ جایا کرتا ہے، تو آدمی ڈاکٹر ادھر سے نلکی لگائے گا، ادھر سے نلکی لگائے گا، ناک میں ہلکی ڈالے گا، حلق میں ہلکی لگائے گا، اس طریقے سے نلکیاں لگا کر کے اور آدمی کو بھام کر کے رکھتے کے ساتھ جا کر کے ساتھ کیا ہوا، آکسیجن دے رہے ہیں ساتھ جا کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آکسیجن پوری دنیا کے اندر فری میں بھر رکھا ہے، فری میں بھر رکھا ہے۔ مسجد میں ہوگے تو آکسیجن ملے گا، کمرے میں ہوگے تو آکسیجن ملے گا، لیٹرین میں ہوگے تو آکسیجن ملے گا، فرم میں ہوگے تو آکسیجن ملے گا، سڑک میں ہوگا تو آکسیجن ملے گا، جہاں آپ پہنچ جائیے اور فری آکسیجن ملے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے لہٰذا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہم سلنڈر کی طرح 750 روپے لیں گے، اور ہر آدمی کو سلنڈر ملا کرے گا تو لائن سے لوگ لگے رہا کرتے، لائن سے لوگ لگا کرتے، ایس پی والوں کا یا بھارت والوں کا جتنے بھی سلنڈر ہیں اس کی لائن کم ہوا کرتی، اس کی لائن زیادہ ہوا کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر لمحہ ہے۔ گیس سلنڈر کی ضرورت صبح کو پڑے گی، ناشتے میں، دوپہر کو پڑے گی اور شام کو ضرورت پڑے گی، لیکن یہ جو سلنڈر ہے جو ہر وقت آدمی کا تسلسل چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے ہم کو ہر جگہ آکسیجن ملے گی اور فری ملے گی، ورنہ ہر آدمی کشمیریوں کے کاوڑی کے طریقے سے بالکل ہر مسئلہ سلنڈر لگایا رہتا سمجھا کر کے، اور ایک لاکھ میں لگایا جاتا، ایک لاکھ میں، اور باقاعدہ اس میں میٹر لگایا جاتا کہ کتنی گیس رہ گئی، کتنی گیس رہ گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فری کے اندر فری کوسٹ بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ تبارک و دے رکھی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری میں کتنی بڑی نعمت مرحمت فرما رکھی ہے۔ تو گویا کہ تسلسل کا نام، آکسیجن کے جانے اور آنے کا نام دراصل حیات ہے، اور اس حیات کا تعلق ہوا سے ہے۔ اب اگر ہوا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فری سسٹم جاری کر رکھا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہنا چاہیے، لیکن نہیں دوستوں، یا کہ ہماری غفلت ہے، لیکن کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لیتا ہے، اور 23 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حوالے کرتا ہے، 23 گھنٹے۔ خیر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور عافیت کے آدمی کو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی عافیت جو آدمی کو ملے گی، جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں ہوگی، ایسی جگہ جنت ہے۔ بھائی آنس کے آزار نباشا، جنت اس کو کہا جایا کرتا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، اور یہاں تو ٹینشنوں پہ ٹینشن ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے مولانا آپ کو بلڈ پریشر بہت تیز ہے، بہت تیز ہو رہا تھا، جا کر آپ ٹینشن نکالتی ہے صاحب، جا کر فیس کتنی ہے؟ 400 روپے۔ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک ٹینشن تو آپ نے دے دی، 400 روپے کی فیس اور ایک گولی لکھی، اب اس کے بعد میں گولی خریدوں گا تو جو ٹینشن تو یہی ہوگا، صاحب جا کر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن مت رکھو صاحب جا کر، تو 1000 ٹینشن تو ہی دے رہا تھا، تو لہٰذا دنیا تو ٹینشنوں کا گھر ہے، کوئی ٹینشن سے بچ نہیں سکتا، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر جو بھی چلا جائے گا بالکل ٹینشن فری ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عافیت کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی اگر تم حاصل کرنا چاہتے 3 کام کرو۔ نماز کے بجے اپنے 40 روپے
40 منٹ پر تو 3 کام کر لو بارہ. آج یہ 40 منٹ نہیں، روزانہ 40 منٹ کر. 3 کام کر لو تھا، 3 کام کر لو. کون کون سے؟ نمبر 1 من اکل طیبا، اپنی روزی کو حلال کرو. اپنی روزی کو حلال کرو. آج آدمی روزی کی دوڑ میں تو لگا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بھی چاروں ہاتھ پیڑ سے کمانے کے در پہ لگا ہوا ہے. کل پریشانی تھی لوگوں کو کھانا نہ ملنے کی، آج پریشانی ہے کھانا زیادہ نہ ملنے کی. کل آدمی کو ضرورت تھی بہرحال آمدنی کی، آج ضرورت ہے زیادہ آمدنی کی. تو کل کی بھی ایک ٹینشن تھی اور آج کی بھی ایک ٹینشن ہے سب یاد. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی روزی کو پاک پوتر کر لو. یہ نہیں کہ جائز بھی آوے، ناجائز بھی آوے، حلال بھی آوے، حرام بھی آوے، الٹی بھی آوے، سیدھی بھی آوے، ہر طریقے سے آگے جائے. ڈاکہ ڈال کے آوے، چوری کر کے آوے، کسی بھی طریقے سے آ جائے حلال روزی ہونی چاہیے. ناجائز اور حرام روزی یقیناً غلط اعمال کا جذبہ پیدا کیا کرتی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، حلال روزی کھاؤ، اچھے عمل کرو. دونوں بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا جوڑ ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہاں کھانے کی بات، کہاں کھانے کی بات، کہاں نیک اعمال کی بات. معلوم نیک اعمال اور کھانے میں بہت گہرا ربط ہے. اگر آدمی حلال روزی کھائے گا اچھے اعمال کا صدور ہوگا. اگر آدمی غلط روزی کھائے گا اس کے پیٹ میں ناجائز اور حرام لقمہ پہنچے گا تو اس صورت میں ناجائز قسم کے، غلط قسم کے، برے قسم کے افعال سرزد ہوتے ہیں. تو نمبر 1 پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ من اکل طیبا، کہ آدمی بالکل پاکیزہ روزی کھانے کا عادی بن جائے. پاکیزہ کھانے آدمی دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ اس کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماکلہ حرام، کھانا اس کا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا پہننا کرتا پجامہ سارا کا سارا حرام. تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو لہذا اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو آج کہتے ہیں لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک تو مانگی نہیں جا رہی دعا، اور جو مانگی جا رہی وہ قبول نہیں ہو رہی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ایسا نہ ہو لقمہ ہمارا حرام ہو گیا، روزی ہماری ناپاک ہو گئی ہو، اللہ کی منشا کے خلاف ہماری کمائی ہو رہی ہو، ہماری کاشتکاری اور کاروبار سود لے کر کے سارے کا سارا نہ ہو رہا. یہ ساری پریشانی کا ایسا تو اس وجہ سے آ رہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا تھا ہمیں پاک روزی کھانے کو نہیں کھانا. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَمِلَ فِي سُنَّتِ، سنت پر عمل کرنے والا بن جائے. وَعَمِلَ النَّاسُ فِي سُنَّتِ، اور آدمی عمل کرنے والا بن جائے اور اعمال آدمی کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر آدمی کے اعمال سنت کے مطابق ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت کے اندر جنت کا داخلہ ہمارے یقینی ہو جائے گا. ہمیں چاہیے یقین آوے کہ نہ آوے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر کے دے دیا اپنی کھوپڑی کو بالائے طاق رکھیں، اپنی فکر کو الگ رکھیں، اپنی سوچ کو الگ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائیں. حج کرنے والے بہت سارے ساتھی ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. حج کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں تو آدمی رہتا ہے مینا کے اندر، 3 دن برابر مینا کے اندر رہتا ہے، 3 دن برابر مینا کے اندر رہتا ہے. مزدلفہ کے اندر بھی کچھ اس طرح رات کا گزارنا پڑا کرتا ہے، 1 دن عرفات کے اندر بھی رہنا پڑتا ہے. یہ 4-5 دن ایسے ہیں کہ ان 4-5 دن کے اندر مکہ چھوڑ کر کے آدمی رہا کرتا ہے. مکہ چھوڑ کر کے مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا مسجد حرام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 1,00,000 نماز. اس کا حکم نہیں اللہ کے رسول کا. کسی نے فضیلت بیان کی حضور پاک علیہ السلام. اب ہم اپنی کھوپڑی کو چلائیں دین کے سلسلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد بھیا میں مینا نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ اس لیے کون پڑھے گا مسجد خیر میں نماز؟ ہم مسجد خیر میں نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب 1 نماز کے برابر ملے گا. یہاں پر میں تو یہی نماز پڑھتا ہوں، یہی نماز پڑھتا رہوں گا. میں پڑھتا رہے بھائی مسجد نبیہ میں جا کر کے مزدلفہ میں نماز پڑھ، میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہا کبھی نہ کبھی تو موقع ملا ہے، کبھی نہ کبھی تو مجھے سعادت ملی ہے، لہٰذا میں تو یہی نماز پڑھوں گا. 1,00,000 کا نمازوں کا ثواب کیوں چھوڑوں گا؟ صاحب حاجی ہو جائے بھائی 1.5 روپے 2.25 روپے برابر کر کے تو چلا آئے گا، برباد ہو جائیں گے اس کے 1.5-2 روپے. حاجی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا. اور جرمانہ اس کے اوپر عائد ہوگا کہ جو آدمی میرے گھر کی بارگاہ کے بعد سے گزرے اور گزرنے کے بعد
میرے گھر کی زیارت نہ کرے، حج نہ کرے، ایسا شخص کسی قیمت پر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں سمجھا۔ یہودی ہو کر کے مارے، نصرانی ہو کر کے مارے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو لہذا اب کوئی آدمی دین کے سلسلے میں مداخلت کرے اور اپنی عقل کو چلائے، اپنے قیاس کو چلائے، اپنی فکر کو چلائے کہ صاحب میں نہیں جاتا کسی قیمت پر بھی، اب نہیں جائے گا کسی قیمت پر بھی، تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہو جائے گا۔ حضور حکم دے کہ تجھے مکے میں رہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو مکے میں رہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ حضور اگر حکم دے رہے ہیں مینا میں پہنچ کر کے تجھے عبادت کرنا ہے، مینا میں پہنچ کر کے عبادت کرنا عبادت ہے، اور اگر حضور حکم دے رہے ہیں کہ مزدلفہ جا کر کے تجھے عبادت کرنا ہے تو عبادت کرنا ثواب سکھا جائے گا، اور اگر حضور فرما رہے ہیں کہ تجھے مزدلفے کے اندر جا کر کے، عرفات میں جا کر کے تجھے جا کے عبادت کرنا ہے، اس عبادت کا نام عبادت رکھا جائے گا، ورنہ اپنی منمانی کرنے کا نام عبادت نہیں ہوگا، یہ منمانی ہوگی، یہ ربمانی ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور وہ بہرحال آدمی کا اپنی ذاتی فکر ہے، تو آدمی اپنی ذاتی فکر کو بالا اطلاق رکھے، اسی کا نام سنت رکھا جایا کرتا ہے، اور جو نبی کے طریقے کے خلاف چلے اسی کا نام بدعت رکھا جایا کرتا ہے۔ یا سنت پر زندگی گزارنا ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، تلقین کی حضور پاک علیہ السلام نے۔ تو دوسرا کام وعمل فی سنتی، آدمی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو جائے۔ تیسری چیز حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تیسری چیز فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ آدمی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کے ستانے سے، اس کے ظلم سے آدمی سارے محفوظ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بڑھیا آدمی کون ہے؟ بڑھیا آدمی کون؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اگر کوئی آدمی فائدہ نہ پہنچا سکے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچا سکے، فائدہ نہ پہنچا سکے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچا سکے۔ آج صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ مینڈ والے کی مینڈ کٹتی چلی جاتی ہے بیچارے کو، اور جس وقت کوئی آدمی اپنا گھر تعمیر کیا کرتا ہے، اینٹ کی آواز ہوتی ہے، پڑوسی کے دل میں تکلیف ہوا کرتی ہے، پڑوسی کے دل میں تکلیف ہوا کرتی ہے، اور چاہے گا یہ کہ میری زمین کسی قیمت پہ اس کی طرف نہ جائے، اس کی زمین باہر میری طرف رہ جائے، ہر ممکن کوشش آدمی یہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر ممکن، تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، آگے جگہ نہیں، کودتے پھاندتے، ایک کے کندھے پر پیر رکھ کر کے، کسی کے پیر پہ پیر رکھ کر کے، کسی کے ہاتھ پہ پیر رکھ کر کے آگے چلا رہا، آگے چلا رہا، آگے چلا رہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے، کیوں؟ اس لیے اس میں دوسروں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، اور ایسی تکلیف سے بھی حضور پاک علیہ السلام منع فرمایا۔ حالانکہ طے یہ ثواب زیادہ ہے، وہاں ثواب کم ہے، لیکن اس تمام کے باوجود ایذائے مسلم حرام قرار دیا جائے گا۔ کتنے لوگوں کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بوسہ لینا چاہتے ہیں، اس کو ادھر کو دھکا دیں گے، اس کو ادھر کو دھکا دیں گے، اور گھستے چلے جائیں گے، گھستے چلے جائیں گے صاحب۔ اب کسی کا کندھا ٹکرا گیا بیچارے کا، کسی کا ہاتھ مڑ گیا، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، کسی کا پیر مڑ گیا، یہ کیفیت آدمی کی ہو جایا کرتی ہے۔ بوسہ دینا حجر اسود کو سنت مستحب، ایذائے مسلم حرام، ایذائے مسلم حرام۔ تو کسی مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا، صرف آدمی اپنے خواہش کی خاطر، اپنے جذبے کی خاطر کہ میں بھی کل کو یہ کہہ سکوں کہ صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا تھا، صرف اس منشا کو پورا کرنے کے لیے آدمی ادھر کو دھکا دیتا، ادھر کو دھکا دیتا۔ دیکھا میں نے یہ جو بڑے بڑے طاقتور ہٹے کٹے ہوا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے یوں کر دے گا، ایک ہاتھ سے ادھر کر دے گا، اب یہ بیچارے ہمارے جیسے پد کے ہوا کرتے ہیں، وہ بیچارے دب کر کے رہ جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یقیناً باعث ثواب ہے، جنت کا پتھر ہے، اوپر سے آیا تھا، سفید پتھر تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، اس کو بوسہ دینا یقیناً ثواب کا کام ہے، سعادت کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے ہم بھی دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا حجر انک لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں تجھے جانتا ہوں نہ نفع تیرے قبضے میں ہے نہ نقصان تیرے قبضے کے اندر ہے، لیکن صرف میں اس لیے بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یقین کر رہا ہے۔ تو ہماری غفلت کی بنیاد پر کتنی بڑی تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے دوسرے آدمی کو، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ نکلتے وقت بھی دھکا مکی، ادھر سے نکل لیں ادھر سے نکل لیں، اس دھکا مکی کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو دوسرے کو اذیت ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اس لیے آدمی کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 کام کر لے گا، نمبر 1 حلال روزی کا کھانے والا ہو جائے،
انشاءاللہ عمل کریں گے. اب تک ہماری غفلت کوتاہی جو کچھ بھی ہوتی رہی ہے انشاءاللہ آئندہ ہم طے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ان تمام غفلتوں سے کے پردے چاک کر دیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قسم کی روزی کمانے اور جس قسم کی روزی کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے انشاءاللہ اسی طرح کی روزی کھانے کی کوشش کریں گے اور کمانے کی. نمبر 2، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنتوں کی مطابق، سنتیں چھوٹی ہو یا بڑی، سانپ کا بچہ چھوٹا ہو یا بڑا نقصان ایک ہی ہوا کرتا ہے، سنتیں چھوٹی ہو یا بڑی فائدہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ مت دیکھو کہ چھوٹی سنت ہے بڑی سنت ہے، یہ تو ہماری فکر کی بات ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے نبی کا عمل ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں تھا کہ صاحب نبی نے چھوٹا عمل کیا ہے بڑا عمل کیا ہے. ہم نے تو یہ تک پڑھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں پیشاب کرنے والے جیسی حیرت بنا کر کے بیٹھ گئے، اٹھے قافلے کے ساتھ چل دیے. کسی آدمی نے کہا حضرت آپ کو پیشاب تو آیا استنجا تو کیا نہیں آپ نے؟ کہا بالکل پیشاب بھی نہیں آیا استنجا بھی نہیں آیا مجھے، لیکن میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے لیے بیٹھے تھے، تو لہٰذا مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، بیٹھنا میرے اختیار میں تھا، لیکن پیشاب لانا میرے اختیار میں نہیں تھا. صرف میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو یہاں پیشاب کر کے بیٹھتے ہوئے دیکھا. تو اس لیے ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے ہمیں پیشاب نہ آئے لیکن حضور کی ادا ہے نا، حضور کی نقل ہم اس لیے کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا اب وہ دیکھتے کہ مجھے پیشاب نہیں آ رہا میں کیوں بیٹھوں تھا، لیکن نہیں تب بھی بیٹھے اس لیے کہ حضور کا عمل جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا ہم کر لیں صاحب. تو دوسری چیز جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. اور تیسری بات یہ کسی بھی انسان کو مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، لیکن اس کا انسانیت سے رشتہ اگر جڑا ہوا ہے بس سمجھ لو اسے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے.